کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ باہر آواز صاف نہیں جا رہی ہے پنکھوں کی گھڑگھڑاہٹ سے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ، اما بعد فباب لا یبیع علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ حتی یأذن لہ او یترکہ۔ یہ 58واں باب ہے 50 پر 8۔ اس کا عنوان لگایا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے بیع پر بیع نہ کرے، ایک شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ کسی نے کوئی چیز خرید لی ہے اور وہ اس بیع کو حاصل کرنا چاہے، اس کی شکل میں بتاؤں گا۔ ولا یصوم ولا صوم اخی، اسی طریقے سے کوئی کسی کے بھاؤ بٹے پر بھاؤ بٹا نہ کرے حتی یأذن لہ، یہاں تک کہ خریدنے والا یا بیچنے والا یا بھاؤ بٹا کرنے والا اس کو اجازت دے کہ تم کر سکتے ہو۔ اب موضوع یہ ہے، مثال کے طور پر ہماری بیع ان سے ہو گئی۔ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، یہ کتاب میں نے ان سے خرید لی۔ خرید کر کے جب میں دکان سے باہر نکلا چلنے لگا تو کوئی دوسرا بک سیلر آیا میرے پاس، کتنے میں یہ کتاب لی؟ کہا تول مول کرنے کے بعد 100 روپے میں آئی۔ کہا اگر آپ اس کتاب کو واپس کر دیں تو میں آپ کو 80 روپے میں دے دوں گا، 80 روپے میں دے دوں گا۔ بیع ہماری ہو چکی، لیکن اس نے بیع کو توڑوانے کے لیے مجھ کو لالچ دی۔ یا پھر یہ ہے کہ دکاندار کے پاس آئے، کہا یہ مولوی صاحب جو کتاب لے کر گئے کتنے میں دیا آپ نے؟ کہا میں تو 125 میں بیچتا ہوں، لیکن بڑا اصرار کیا تو 100 روپے میں دے دیا۔ ارے میں آپ کو 125 دیتا نا، مجھے دلوا دیجیے، دے دیجیے۔ اب وہ دکاندار نکلا، ارے مولوی صاحب سنیے، ارے مجھے وہ کتاب نہیں بیچنی بھائی، آپ وہ کتاب میرے کو دے دیجیے، اپنا پیسہ دے دیجیے۔ ارے بھائی بیع مکمل ہو گئی، تفرق بالابدان ہو گیا، تمہاری دکان سے میں نکل آیا، ایسا تم سامان واپس لیتے بھائی؟ نہیں مجھے نہیں بیچ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کون لڑے گا مرے گا، اچھا بھائی لو۔ اور اس بے ایمان نے 25 روپے کے منافع کی خاطر اپنے بیع و شراء کے معاملے کو، اپنے عقد کو، اپنے معاہدے کو توڑ دیا۔ اگر بعد میں پہلے خریدار کو معلوم ہو کہ دوسرے خریدار نے لالچ دے کر اس کو مجھ سے میری کتاب واپس کروائی ہے، یا دکاندار کو معلوم ہو کہ دوسرے دکاندار نے ہمارے گراہک کو کم دام میں سامان فراہم کر کے میرا سامان واپس کروایا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی اخوت کے منافی چیز ہے۔ دونوں میں دشمنی اور عداوت ہو جائے گی، دو خریداروں میں یا دو دکانداروں میں۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، روزی بانٹتا ہے، جس کے حصے کی جو روزی ہے، جو خریدار جس کے دکان میں گیا، جتنے میں سودا پٹ گیا، معاملہ طے ہو گیا، جانے دو، معاملہ بک گیا ہے تو ہو گیا۔ اب دوسری ایک شکل بھاؤ بٹے کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم گئے، ہم آپ سے بھاؤ بٹا کر رہے ہیں، آپ 125 کر رہے ہیں، نہیں بھائی کم کرو، میں 90 دیتا، نہیں بھائی 110 روپے سے کم میں نہیں ہوگا، ارے بھائی چلو میں 100 روپیہ دیتا۔ اسی بیچ میں کوئی ٹپک پڑا، کہا آپ 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، میں آپ کو 125 روپیہ دے رہا ہوں۔ ابھی بیع ہوا نہیں ہے، ابھی بھاؤ بٹا ہی چل رہا ہے، اس نے آ کر کے اچک لیا۔ اب یہ آدمی جو خرید رہا تھا بیچارہ، بھاؤ بٹا کر رہا تھا، سامنے اس کا منہ دیکھ رہا ہے اور دکاندار کا منہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے میرے گلے پڑ گیا بھائی، یہ کہاں سے گلے پڑ گیا، کدھر سے آ گیا؟ اس کو بھاؤ بٹا ابھی کرنا تھا کیا میرے ساتھ؟ میں لیتا تو لیتا، نہیں لیتا چھوڑ کے جاتا تو یہ اپنا آتا۔ یا یہ مجھ سے پوچھے کہ آپ بھاؤ بٹا کر رہے ہیں کیا، آپ سے نہیں پٹ رہا ہے، میں بھاؤ بٹا کروں، میں لے لوں، تو اگر میں اجازت کرتا کہ ٹھیک ہے میں وڈرا کرتا ہوں، تم لے لو، تمہاری بات بن جاتی ہے تو کر لو، تو ٹھیک ہے۔ یہ عمل ناجائز ہے، بیع پر بیع کرنا اور خرید ہو جانے کے بعد خرید پر خرید پیشکش کرنا، یہ حرام ہے۔ الفت اور محبت کی اور اخوت کی قینچی رشتوں اور ناتوں کو کاٹتی، اس لیے یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ اب زمانی تقریر تو کر نہیں رہے ہیں ہم سے، ایک کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے حدیث تو پڑھیں گے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں کا کوئی اپنے بھائی کے بے پر بے نہ کرے. بھائی کے بے پر مطلب مسلمان کے. اچھا کوئی ذمہ لے رہا ہو تو کوئی ذمہ لے رہا ہو، کوئی یہودی نصرانی ہے جو اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، سعودی عرب میں ہندوستانی ہے یا ہندوستانی کوئی کافر ہے یا جدے میں کوئی یہودی عیسائی ہے، وہ دکان پہ بھاؤ بٹا کر رہا ہے، تم مسلمان ہوئے تو کیا تم کو جائز ہو جائے گا اس کے بھاؤ بٹے پر بھاؤ بٹا کر لو؟ ابراہیم نہیں جائز ہوگا. یہ اخی ہے اس لیے کہا گیا کثرت کی وجہ سے کہ مسلمان جس لوکیلٹی میں رہتا ہے وہاں مسلمان اکثر ہوتے ہیں. سمجھا کہ جمہور نے کہا کہ مسلمان میں اور ذمی میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی کا ذکر خرج مخرج الغالب علی الغلبہ کہا گیا ہے کہ عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اس لیے کہا گیا، ورنہ اس شرط کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی بھی شخص وہ بھاؤ بٹا کر رہا ہو اس سے بھاؤ بٹا مت چھینو. بے و شرا ہو گئی ہے، اس کی بے کو مت توڑواؤ، اس کی بے کو واپس مت کرواؤ. جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ابن عمر کی روایت تھی. ایک دوسری حدیث کی اس میں کئی ایک نئی بات آ رہی ہے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ادھر کئی مسائل پر مشتمل حدیث ہے. اسی باب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ممانعت حرمت کے لیے ہے. ممانعت کیا ہے؟ کئی چیزوں سے ممانعت اس حدیث میں ذکر کی ہے. ان یبیع حاضر لبادی، حاضر کہتے ہیں، حضری کہتے ہیں شہری کو، اور بادی کہتے ہیں بادیہ میں رہنے والے کو. یہ دور دیہات سے آیا ہے، وہ ادھر جب آیا تو شہری دیہاتی کے لیے بیع و شراء نہ کرے. کیا مطلب؟ چلو میں خرید دیتا. شہر والے ہوشیار ہوتے ہیں، قیمتوں کا بھی پورا ان کو علم ہوتا ہے. دیہاتی آدمی آیا ہے حیدرآباد شہر میں کچھ لینے کے لیے، اس کو سامانوں کا علم نہیں ہے، دکانوں کا علم نہیں ہے، کہیں بھی جائے گا لے لے گا. ہو سکتا ہے کہ مناسب دام میں بھی لے لے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مہنگے دام میں بھی اس کو لینا پڑے. اب یہ جو ہوشیار آدمی ہیں انہوں نے سوچا کہ خیر خواہی یہ ہوگی کہ بیچارہ دیہات کا آدمی ہے، ٹھگا جائے گا. کافی آپ کچھ لینے کے واسطے آئے کیا ادھر؟ ہاں مہدی پٹن سے میرا ایک معاملہ ہے. میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ ارے بہار کا رہنے والا ہوں. یہ ادھر دور دیہات کا ہوں. کہیے آئیے میری سیٹ پہ بیٹھیے، میری گاڑی پہ بیٹھیے، میں آپ کو خرید دیتا ہوں، بالکل سستا چیپ اینڈ بیسٹ آپ کو خرید دیتا ہوں. کہیں کو آپ یہ ہمدردی کرتے ہیں اس کی؟ کیوں ہمدردی کرتے ہیں آپ اس کی؟ مت ہمدردی کیجیے. اگر وہ پوچھے کہ یہ سامان کہاں ملے گا، اچھا آپ اس کو مارکیٹ کا پتہ بتا دیجیے. لیکن جا کر کے ہوشیاری کر کے خریدتے ہیں، مت خریدیے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑو. خریدنے اور بیچنے والوں کو اللہ بعض کو بعض سے روزی دیتا ہے. اگر وہ کسی کو زیادہ کم کر دیتا ہے تو کوئی دیہاتی آ کر کے اگر خریداری کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ 10 20 25 50 اس کو دکاندار کو فائدہ مل جائے. سمجھا؟ تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر دلالی نہ لے، انہوں نے جو بچوایا اور خریدوایا دیہاتی کے سامان کو، اگر کوئی دلالی نہیں لیتے ہیں، محنت کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ سمسار دلال نہیں ہے، ٹوٹ نہیں ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ خیر خواہی ہے. یہ ان کا خیر خواہی کا اور باب رکھو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، لوگوں کو چھوڑو ان کے حال پر. اللہ ایک کو دوسرے سے روزی دیتا ہے کم و بیش، ان کو ان کے حال پر چھوڑو. تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی سوائے اس کے اور کیا ہوگی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، خیر خواہی کا مشورہ لے، اذا استنصح احدکم اخاہ، اگر تم نے کہا کوئی تم سے خیر خواہی پوچھے تو تم اس کو جگہ بتا دو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں دکان میں چلے جاؤ. لیکن خود سے جا کر کے اس کے معاملے کو ڈیل کرنا یہ بات اچھی نہیں ہے. اگرچہ دلالی نہ لو، ہمدردی بھی کرو. امام بخاری شاید اسی طرف مائل ہوئے ہیں، ابن عباس اسی طرف مائل ہیں کہ اگر دلالی کی کوئی رقم نہیں لیتا تو ایسا کر سکتا ہے کہ دیہاتی کے سامان کو شہری کے ہاتھ بھجوا دے یا دیہاتی کو شہری سے سامان خریدوا دے. لیکن انشاءاللہ جو بات
اور دوسرے علماء نے کہی ہے، اور جو مجھے بھاتی ہے وہ یہ ہے کہ دلالی لیے بغیر بھی یہ خیر خواہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو علت ہے، جو وجہ ہے اس معاملے میں انٹرفیئر نہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑو ان کے حال پر، اللہ جس کو جس سے چاہے روزی دے، تو اس کی یہ بات منافی ہوتی ہے۔ اس لیے چلیے یہ مسئلہ باقاعدہ یہ باب ہی لائیں گے، باب لا یبیع حاضر لباد ان یکون لہ سمسارا، دلال بنے تو درست نہیں ہے، دلال نہیں بنے تو جائز ہے، جیسا امام بخاری باب لائیں گے۔ ولا تناجشوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری چیز سے منع فرمایا، کہا کہ تناجش نہ کرو، اس کا بھی باب اسپیشل لا رہے ہیں یہ، تو اب یہاں پر سمجھے رہیے گا آپ اس بات کو، تو وہاں آپ کے لیے بہت سمجھنا آسان ہو جائے گا، ہم 1 منٹ میں باب سے نکل جائیں گے۔ تناجشوا، نجش نہ کرو، باب النہی عن نجش، باب لائیں گے نجش سے ممانعت کا باب۔ نجش کیا ہے؟ نجش کے لغوی معنی ہوتا ہے تالی بجا کر کے پرندے کو اڑا دینا، سمجھا؟ اور اسلامی فقہ میں بیع کے بعد میں نجش یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو اصل میں خریدار ہیں نہیں، کسی دکان پر جا کر کے سامان کی قیمت کو اڑا دینا، 50 روپے کی چیز تھی میں 60 دیتا، تو دوسرا کہتا میں 70 دیتا، تیسرا کہتا میں 100 دیتا، چوتھا کہتا کہ میں 120 دیتا۔ اب مجھ جیسا بے وقوف دیہاتی آ کر کے پھنس گیا کہ آخر تھوڑا سا یہ سامان ہے بھائی جس کی قیمت 50 روپے سے ہو کر کے 125 تک چلی آئی، اب میں بھی جوش میں آ کے میں نے کہا 150 روپیہ میں دیتا، اس کے بعد یہ سب چپ ہو گئے، سمجھا؟ دکاندار نے کہا اچھا ٹھیک ہے لائیے 150 روپیہ، میرے صاحب آپ ہی کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے، سمجھا؟ ہم بھی خوش چلے گئے کہ اتنا اچھا سامان لیا جس کے خریدار ایک نہیں تھے، کئی ایک تھے، وہ سب اس کی بولیاں لگا رہے تھے، اس کا مطلب کہ شرط بہت اچھی تھی، حالانکہ وہ سب ٹوٹ تھے، خریدار نہیں تھے، دام کو بڑھانے کے لیے اور صحیح خریدار کو پھانسنے کے لیے اور پھنسانے کے لیے دھندا کر رہے تھے، سمجھا؟ اور اگر بائیں سے ملی جلی موافقت تھی، بھائی نے کہا کہ جب بھی کوئی گراہک ہمارے پاس آئے اور سامان خریدنے لگے اور وہ الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگے اور بھاؤ بٹا کرنے لگے تو تم آ جانا، تم اس کی قیمت ذرا بڑھا دینا، تم آ جانا، تم آ جانا، تم آ جانا، کئی لوگوں کو ملا کے رکھا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، اور جب سامان بک جائے گا اور اصلی خریدار پھنس جائے گا تو تم سب لوگوں کو 5-5 روپے دے کر واپس کر دیتا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا دلال، پھر دوسرا خریدار آ جائے، پھر اسی طریقے سے بڑھ کر کے آ جانا، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کی طرف سے قیمت میں اچھال پیدا کر دینا جو خریدار نہیں ہیں، اصلی خریدار کو پھانسنے کے لیے یہ دھندا کر رہے ہیں، مارکیٹ میں ہوتا ہی رہتا ہے، حرام ہے، واللہ حرام ہے، اور وہ جو مال تم نے کھایا ہے وہ سود ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کئی طرح کی مکاری ہے اس معاملے کے اندر۔ ولا تناجشوا، اور تیسری بات جو ابھی آپ نے پڑھی، ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دو۔ کوئی شخص کسی کی بیٹی کو رشتہ پیش کیا ہوا ہے اپنا اور تم بھی چلے گئے، ایک کینڈیڈیٹ میں بھی ہوں، کوئی تیسرا کہے میں بھی ہوں، جائز نہیں، الا یہ کہ آپ اس سے پہلے پوچھیے آپ کے یہاں کی آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے؟ جی آیا ہے، 1-2 تو آیا، کچھ بات بنی ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں، ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں دیکھ رہا ہوں، رشتوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس بھی کوئی رشتہ ہے؟ جی ہے نا، میں ہوں، یہ بایو ڈاٹا رہا میرا، اور تیسرا بھی آیا اور چوتھا بھی آیا، ابھی رشتے کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، کسی لڑکے کی طرف لڑکی والے کا رجحان غالب نہیں ہوا، بات اگر پختہ ہو گئی تو انٹرفیئر ہی نہ کرو، بات پختہ ہونے کے قریب ہے، لڑکے لڑکی کو دیکھا سنا گیا ہے، جو ضروری کچھ مہمانی ہوتی ہے وہ سب بھی ہو گئی، جی ایک جگہ تو دیکھا سنا ہے، مہمانی ہوئی ہے، بات تو بہت آگے تک بڑھ گئی ہے، اب تم اپنی بات اپنے ہی سینے میں دفن کر کے واپس ہو جاؤ۔ نہیں میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، ایسے ہی پوچھا تھا، لیکن اگر انہوں رشتہ قبول کر رہے ہیں، ابھی کئی رشتے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیو اگر آپ کے پاس رشتہ ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر رشتہ پکا ہو گیا ہے یا رشتہ پکا ہونے کے قریب ہے تو اس میں انٹرفیئر مت کرو۔ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ ولا تسأل المرأة طلاق اختها، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، 2 شادی جب کرو گے تو دوسری بیوی کہتی ہے کہ مجھ سے شادی اگر کرو گے تو پہلی کو تو طلاق دینا پڑے گا، اب دوسری کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں، اس کی خوبصورتی میں ایسے گرفتار ہیں
اس کے مال و دولت پر ایسے فریفتہ ہیں کہ پہلی بیوی جو کئی بچوں کی ماں ہے آپ کی یا نہیں بھی ماں ہو تو اب آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں، بہانے تلاش رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ یا تو یہ خلا لے لے یا چلی جائے۔ اس کے پیچھے وہ عورت ہے، اب وہ پہلی بیوی بھا نہیں رہی ہے، کانا نظر بھی نہیں بھا رہی ہے، ایک آنکھ سے بھی نہیں بھا رہی ہے، سمجھا کہ چاہتے کہ کب یہ کیسے نکل جائے۔ اور وہ دوسری ذلیل عورت جو دوسری شادی کر رہی ہے کہ شادی شدہ مرد سے، وہ یہ شرط لگا رہی ہے کہ تم بیوی کو طلاق دو تاکہ تمہاری طرف سے سارا کچھ جو ملے وہ اکیلے مجھ کو ملے۔ یہ تو بٹ جائے گا، ہماری راتیں بٹ جائیں گی، کھانے کی چیزیں بٹ جائیں گی، سامان بٹ جائیں گے۔ تو لِتَكْفَىٰ مَا فِي إِنَائِهَا، تاکہ اس عورت کے برتن میں یعنی پہلی بیوی کے برتن میں جو مرد کھانا دیتا ہے یا جو وہ کھاتی ہے یا جو نعمت اس کو مرد سے حاصل ہے وہ پلٹ جائے، گر جائے اور وہ سب ہم کو مل جائے۔ ارے شادی کرنا ہے شادی کرو، یہ کیا نامعقول شرط لگاتی ہو؟ اللہ اس کو بھی روزی دے گا، تم کو بھی روزی دے گا۔ اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ شرط لگانا حرام ہے، اور ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، کبھی کوئی عورت اپنی بہن کا طلاق نہ مانگے، مسلمان عورت کا طلاق نہ مانگے، لِتَكْفَىٰ مَا فِي إِنَائِهَا، تاکہ اس کے برتن کے کھانے کو الٹ دے اور سب کچھ سلہنی سولہ آنا ہوتا ہے نا، پہلے اب یہ زبان استعمال ہوتی ہے آپ کیا کہ نہیں، سولہ آنا ہمارے لیے ہو جائے، یعنی 100% ہمارے ہی پاس آ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دیکھیے، اب جب بڑا ہوا کہ بے پر بے نہیں کر سکتے، بھاؤ پر بھاؤ نہیں کر سکتے، تو اس سے مستثنا ایک معاملہ نیلامی بے، تو امام بخاری نے باب قائم کر دیا، باب بیع المزایدہ، کون زیادہ دیتا بھائی، کون زیادہ دیتا، کون زیادہ دیتا، نیلامی بے کرنی جائز۔ اور اس نیلامی بے کی صورت میں اگر بھاؤ لگا رہے ہو تم، قیمت لگا رہے تو یہ ممانعت نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل میں ٹیکنیک۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو پایا ہے، عطا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو، بڑے تابعین کو پایا ہے، لا يرون بأسا ببيع المغانم، غنیمت میں جو مال ان کو ملتا تھا اس کو بیع من یزید کر دیتے تھے، کون زیادہ دے گا، من یزید کون زیادہ دے گا، سمجھا کہ نیلامی بیع کر دیتے تھے۔ تو یہ عطا کہتے کہ لوگ ایسا کہتے کرتے تھے، غنیمت کا مال، میراث میں کوئی بلڈنگ مل گئی ہے، کون اس کی قیمت لگاتا، کون اس کی قیمت لگاتا، کون اس کی قیمت لگاتا، مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ بولی لگائے گا اس کو دے دیں گے۔ تو اس میں قید لگانے کی کیا ضرورت ہے بھیا، غنیمت کا مال ملے اور ترکے کا مال ملے تو بیع من یزید کریں گے، نیلامی بیع کریں گے، کسی بھی بیع کو نیلامی بیع کر سکتے ہیں۔ مقصد نیلام کرنے والے کا، سامان والے کا نیلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑھ کے بولی بولے گا، جو سب سے زیادہ قیمت بولے گا وہ دے، اس کو دیں گے۔ تو یہ علت تو کسی بھی چیز کے اندر ہو سکتی ہے نا۔ تو اس لیے جمہور نے کہا کہ نہیں، عطا نے ایسا کہا ہے لیکن یہ کوئی بہت ویلیبل بات نہیں ہے۔ سامان والا کوئی بھی سامان کو، چاہے غنیمت میں ملا ہو کہ ترکے میں ملا ہو کہ کوئی اور اپنا سامان ہے ہمارا جس کو ہم قیمت میں بیچ رہے ہیں، خریدی ہوئی بلڈنگ ہے، 5 سال کے بعد وہاں سے ہٹ رہے ہیں ہم، تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کون اس کی قیمت بولے گا، بھائی فلاں دن بولی لگے گی بلڈنگ کی، جو اس دن سب سے زیادہ بولی بولے گا اس کو دے دیں گے۔ چلیے اب دیکھیے باب دیکھیے۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه۔ دلچسپ ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام تھا، ایک شخص کے پاس ایک ہی غلام ہے اور اس غلام کو بھی اس نے مدبر کر رکھا ہے۔ اعتق غلام اللہ، اس نے بھی اپنے غلام کو آزاد کر دیا، ان دو بڑی اپنے پیچھے یعنی مرنے کے بعد۔ وہ اپنی دنیا کو آخرت سے جوڑ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرا غلام ہے، میری خدمت کرے گا، جب میں مر جاؤں تو تو آزاد ہو جائے گا تاکہ آزادی کا ثواب اس کو آخرت میں ملتا رہے۔ زندگی بھر فائدہ اٹھایا اور مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا تاکہ ثواب کا سلسلہ رہے، گویا دنیا کو آخرت سے جوڑ کے جا رہا ہے۔ اچھی بات، اس کو کہتے ہیں غلام مدبر، جس کی آزادی کو آقا نے اپنی موت کے بعد کے لیے معلق رکھا ہو، لیکن تھا وہ آدمی مقروض اور غلام ایک تھا، اس کو بھی آزادی کا معاملہ کر دیا تھا مرنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے کہا بلاؤ اس کو اور اس کے غلام کو، ایسا نہیں چلتا، قرض ادا کرے گا وہ،
بعض لوگ کہتے ہیں مدبر کو بیچ نہیں سکتے، آپ نے مدبر کر دیا، نہیں بیچے گے، یہ حدیث کڑی بیچو. آپ نے بلایا، محتاج تھا وہ آدمی، آپ نے کہا کہ کون خریدے گا اس کو مجھ سے، میں اس کا دام لگاتا ہوں، کون اس کو مجھ سے خریدے گا؟ بتائیے کتنے ہمدرد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون مجھ سے خریدے گا؟ تو دام ہوتے 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 اس آدمی کا نام بتا دیں، آخر میں آئے گی یہ حدیث. پھر حدیث میں اس کو لے کر کے لاسٹ میں آئیں گے کہ غلام مدبر کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا. یہاں پر باب البیع مزائد ہے، نیلامی بے جائز ہے، اس باب میں لائے. وہ غلام جس کو انسان نے مدبر کیا ہو اس کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں، وہاں دوسرا مسئلہ امام بخاری اخذ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، ایک حدیث سے کئی مسائل اخذ کرتے ہیں. کمال یہی ہے. اور سند بدل کے لائیں گے، بیع ہی ایک ہی سند سے نہیں لائیں گے، یہ بھی کمال ہے ان کا. تو یہ بیع نیلامی بیع کی جواز کے لیے حدیث لے کر آئے ہیں. بیع مدبر آزاد ہوگا کہ نہیں، غلام مدبر بیچا جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ مسئلہ اختلافی ہے جس کو وہاں لے کر آئے گی. لیکن صحیح قول یہ کہ بیچا جائے گا. اس بندے کا نام تھا مذکور، کیا نام تھا؟ مذکور. اور اس کے غلام کا نام تھا یعقوب. اور جس شخص نے خریدا اس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. اور وہ غلام بکتے بکتے بھاؤ بڑھتے بڑھتے 800 درہم پر بکا، موٹی قیمت پر بکا. جی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیل کر رہے تھے. سمجھا کہ نہیں؟ مسجد کا کوئی سامان ہو اور مسجد کے متولی صاحب امام صاحب کھڑے ہو جائیں بیچنے کے لیے، تو اگر 200 کا سامان ہے تو 2000 میں چلا جائے گا، ہو سکتا ہے. ایک کرکٹر کا بلہ بکتا ہے 2-2 لاکھ میں، 20-20 لاکھ میں. سوچیے تو بیچنے والے کون ہیں؟ کس کا بلہ ہے؟ ارے بیچنے والا کون ہے؟ سامان مسجد کا ہے، مسجد کے فائدے میں ہے، مسجد کو فائدہ لوٹے گا. یقیناً اس بلے سے تو اچھا ہوگا نا بھائی، تو بڑھ کے قیمت بولنا نا. جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچا 800 میں. اور اس کے بعد قرض داروں کو پیسے دے دیے جس کے تھے، اور کہا کہ لے یہ جا کر کے کچھ گھر میں دے دے، اور باقی جا کے تجارت کر. یہاں کھانے کو مرتا ہے، قرض دار روز کا روز اس کے گھر پر آ کے دستک دیتا ہے، اور یہ غلام کو بھی اپنی بات کے لیے آزاد بنانے کے سپنے دیکھ رہا ہے. چل، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے باب النجش، یہ ابھی سنا نا، دام بڑھا دیا، اچھال دیا. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، علماء نے کہا کہ یہ بیع جائز نہیں ہوگی. علماء ظاہریہ کہتے ہیں کہ یہ بیع جائز نہیں ہوگی، اور صحیح قول یہی ہے. امام بخاری بھی اسی طرف مائل ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں الناجش، قیمت بڑھانے والا، جس کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، وہ آکل و ربا، سود خور ہے، خائن ہے. وہ انسانوں کے ساتھ، گراہکوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے، دھوکے باز ہے. وہ خداع، کھلا ہوا دھوکہ ہے، باطل ہے، حلال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخدیعۃ فی النار، دھوکے بازی جہنم میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری شریعت کا حصہ نہیں ہے، میری شریعت کے خلاف ہے، وہ امر باطل ہے. لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ حدیث متصل سند سے مسلم میں ہے. یہاں سند حذف کر کے لائے، معلق لائے، سند حذف کر کے. ان تمام باتوں سے امام بخاری کا رجحان کی طرف ہوا کہ یہ بیع جائز نہیں ہے. اس کو معلوم ہوگا کہ ارے تو ٹھگا گیا، واپس کرے گا، لاؤ پیسہ لاؤ. سمجھا؟ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا مالک النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس سے منع فرمایا. آپ نے نجس کو سن لیا ہے. چلیے 61واں باب ہے، باب بیع الغرر وحبل الحبلہ. دھوکے کی بیع جائز نہیں. کہیں کسی کو دھوکہ دے دینا اور بیچ دینا خراب مال اصلی دام میں، خراب نوٹ کو دھوکہ دے کر کے جعلی نوٹ کو چلا دینا، سمجھا کہ نہیں، یہ سب بالکل حرام ہے، ناجائز. واپس کرنا ہوگا. اور دھوکے ہی کی بیع میں سے ایک بیع ہے حبل الحبلہ. حبل الحبلہ، حبلہ حابل کی جمع ہے، اونٹنیاں جو حاملہ ہیں. اب دیکھ لیجئے بے وقوفی، عربوں کی بے وقوفی دیکھیے، جہالت میں کیسی کیسی عربوں کی جہالت ہوتی تھی جاہلیت میں. کہتے تھے یہ اونٹنی جو حاملہ ہے، جب اس کے پیٹ سے بچہ ہوگا، اونٹنی نکلے گی، جب وہ حاملہ ہوگی تو اس کا گوشت جب بکے گا اس اونٹ کا، جب اس کی اونٹنی، یہ جو حاملہ اونٹنی جب بچہ جنے گی، وہ بچہ جب حاملہ ہوگا تو گوشت جو بکے گا اس میں 5 کلو میرا رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقل مندوں کی بات ہے.
کچھ کام نہیں تھا، جواری سب تھے، چھڑالی سب تھے، بیٹھ کے کہ یہ بھنکس بازی ہوتی تھی، اناپ شناپ۔ اچھا قیمت کب دیتے بھائی؟ ادھار لے گئے سامان، کب دیتے قیمت؟ ارے ہاں یہ اونٹنی ہے نا فلاں صاحب کی، ہاں ہے، اس سے حاملہ ہے نا، جب یہ بچہ دیتی اور پھر وہ بچہ بالغ ہو کر جب بچہ دیتا تو میں تمہاری قیمت دیتا۔ مدت معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ دینے کی مدت معلوم ہوئی کہ مجہول ہے؟ مجہول ہے۔ ادھار لیتے تو وقت متعین کرو کہ کب پیسہ دیتے، یہ مجہول مدت ہے، کب دو گے، کب پیدا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس حاملہ اونٹنی کے پتر سے مذکر اونٹ پیدا ہو، مؤنث ہو ہی نہیں، تو اب تم کہو گے کہ نہیں اب اس حاملہ، پھر جب یہ حاملہ ہوگی اگر وہ حمل جنتی ہے مؤنث، پھر وہ حاملہ ہوگی تو تمہاری قیمت دیں گے۔ کیسا ایسے معاملہ چلتا، مارکیٹ چلے گی کیا؟ تو یہ ہے حبل الحبلہ۔ تو یا تو یہ ہے کہ آپ ایسی چیز خرید رہے ہیں، اگر اونٹ کا گوشت خرید رہے ہیں تو وہ شے ابھی معدوم ہے، ٹھیک ہے، معدوم شے جو وجود میں نہ ہو اس کی بیع نہیں کرتے۔ اور اگر قیمت کی ادائیگی کی مدت وہ متعین کر رہے ہیں تو وہ مدت غیر متعین ہے، اس لیے یہ بیع جائز نہیں ہے اور دھوکے کا معاملہ ہے اور جھگڑا ہوگا۔ اب دیکھیے حدیث پڑھتے، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک النافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ، حبل حبلہ سے حاملہ اونٹنیوں کے حمل کی بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ وکان بیعا، کہتے ہیں کہ یہ حبل الحبلہ ایک بیع تھی، یتبایعہ اہل الجاہلیہ، جو بیع کیا کرتے تھے آپس میں اہل جاہلیت۔ جب ہی یہ عمل اہل جاہلیت کا ہوا تب یہ گڑبڑ ہو گیا، جس کام کی نسبت جاہلیت کی طرف ہو معاملہ وہی خراب ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کان الرجل یبتاع الجزور، آدمی اپنے اونٹ کے گوشت کو بیچتا یا اونٹ بیچتا کب؟ جب وہ حاملہ اونٹنی بچہ جنے گی، پھر وہ حاملہ اونٹنی کا بچہ جنے گا، تب جا کر کے قیمت ادا کرے گی۔ اب بتائیے، اب غرر کی ایک دو بیع اور پڑھ لیتے ہیں، ابھی وقت ہے انشاءاللہ۔ باب بیع الملامسہ، غرر کی ایک بیع یہ ہے کہ چھو دیا اور بیع ہو گئی، سمجھا، پھینک دیا۔ یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے بیچتے کیا؟ کہاں بیچتے؟ کتنے میں؟ 150 روپے؟ نہیں 100 روپے میں۔ دیکھو دیکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، الٹ پلٹ کر کے نہیں دے سکتے۔ ایسے ہم نے پھینکا، تم پیسہ پھینکو، صرف پھینکنا تمہارے اختیار کو رد کر دیتا۔ اب جب تمہیں دیکھا اور اس نے دیکھا کہ 2-4 ورق غائب ہیں، 2-4 ورق پھٹے ہوئے ہیں، کتاب بالکل لوگوں نے لکھ کر کے اس کو رنگ کر دیا ہے، نہیں لیتے بھائی، گڑبڑ ہے، نہیں، صرف چھو دیا اور ہو گیا۔ آنکھ بند کر کے چلو، کپڑے کی دکان میں تھانے لگی ہوئی ہیں، کپڑے کی بنڈل بنے ہیں، 1000 روپیہ کا، اس میں 10,000 کا بھی ہے، 1 لاکھ کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے۔ آنکھ بند کر کے چلو، آؤ، اور جون سا بھی تم نے چھو دیا وہ تمہارا ہوا۔ کیا ہوا؟ جوا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 1000 روپیہ میں 1 لاکھ کے کپڑے کو چھو دیا تم نے، اور ہو سکتا ہے کہ 10 روپے کے کپڑے پر ہاتھ پڑ گیا ہو، ایسے کپڑے پر ہاتھ پڑ گیا ہو کہ اندر جب کھولا تو بالکل کٹے ہوئے سب کے سب، اوپر سے تو ٹھیک تھا، سب کٹے ہوئے، نہیں واپس کر سکتے تم، خیال عیب حاصل نہیں ہے۔ اب بتاؤ، بغیر دیکھنے ہوئے دیکھو تو خیال باطل، جی الٹ پلٹ کر کو تو خیال باطل، صرف چھو دیا اور پھینک کر کے دے دیا۔ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ 100 روپے میں بیچیے، بیچ دیا، آپ دے دیے، یہ سب جوئے کی ایک شکل تھی۔ تو غرر کی جو بیع آئی نا اسی کے تحت ہے کہ بیع ملامسہ کرنا اور بیع منافسہ کرنا جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ دوسری حدیث جو سند سے لائے ہیں، قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعید رضی اللہ عنہ اخبره، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن المنابذہ، ایک دوسرے کی طرف سامان اور پیسہ پھینک کر کے معاملہ کر دینا۔ تمہاری جیب میں جو بھی کچھ ہے مٹھی بند کر کے پھینک دو، میں تم کو یہ سامان پھینک کر کے دیتا ہوں، پھینک کر کے معاملہ ہو جائے گا، ہم گنیں گے نہیں، تمہاری جیب میں جو ہے اس کے بعد ہم نے یہ سامان پھینکا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہماری جیب میں جو ہو تو پوری 50,000 کی گڈی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مٹھی ایسے ہی خالی پھینکی، یا دیکھو ہمارے میں چابی ہے تو ہم نے ایسے ہی بند کر کے نکالا اور چابی پھینکا، لاؤ، سمجھا کہ نہیں، گھاٹا ہو جائے گا اس کا، سمجھا کہ نہیں۔
وہ کیا ہے؟ طرف الرجل ثوبہ بالبیع الی رجل، تعریف بتا رہے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صاحب آدمی کپڑا پھینکے بیع کرنے کے نتیجے میں الی رجل، ایک شخص کی طرف جو اس کو الٹ کے نہ دیکھے، پلٹ کے نہ دیکھے، اس کو کھول کے نہ دیکھے، یہ ہے منابضہ۔ بیع ملامسہ یہ ہے کہ بھیا کپڑے کو چھو دو، دیکھنا نہیں ہے، بیع ہماری تمہاری ڈن، دھوکہ ہے۔ اور آگے حدیث ہے حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوہاب حدثنا ایوب بن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نہی عن لبستین، دو طرح کی پوشاک پہننے سے، یا دو اسٹائل کے کپڑے پہننے سے منع کیا، دو اسٹائل میں کپڑے مت پہنو۔ وہ اس میں کا ایک اسٹائل یہاں ذکر کیا ہے، کہا کہ ان یحتبی الرجل فی الثوب الواحد، آدمی ایک کپڑا بدن پہ ڈالے رہے، چادر لپیٹے رہے، مان لو کہ ایک چادر ہے ہمارے پاس، ایک تولیہ ہے بڑی سی، اس کو لپیٹ لیا، اور حبوا ایک بیٹھک کی چال ہوتی ہے جس میں سورین کو جیسے ہم نے یہ ٹکا رکھا ہے اس کے اوپر، کرسی کے اوپر، پاؤں کو اب ہم ایسے کر لیں، ایسے پاؤں کو اٹھا لیں، ایسے دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں، یا کسی رومال سے کپڑے سے باندھ کر کے ایسے ہل رہے ہیں، اور لنگی ایک ہی ہے ہماری، چادر ہے، کیا ہے خطرہ؟ بے ستری کا خطرہ نہیں ہے، نیچے کچھ تمہارے جانگیاں نہیں ہے، پینٹ نہیں ہے، پائجامہ نہیں ہے، ایک ہی کپڑے میں ہو تم، لنگی کے اندر، چادر کے اندر، جی پائجامہ بھی ہو تو بات بنے گی، لیکن ایک چادر کے اندر ہو، اور آدمی اس کو ایسے پاؤں کو اٹھا لے، سرین کو زمین پر ٹیکے، پاؤں کو پنڈلی کو ایسے اٹھا لے، اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے باندھ لے، سمجھا کہ نہیں؟ ہل رہا ہے، آرام فرما رہا ہے جھولے پر، یا کسی کپڑے سے باندھ لے، بے ستری کا ڈر ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک چادر تو ڈالا بدن پر، چادر ماشاءاللہ یہاں تک آ رہی ہے ہماری، پوری ڈھک گئی، اب پھر ایک طرف سے اٹھا کر کے اس کو کندھے پہ ڈال دیا، اب یہ پورا پورشن آدھی سرین، زانو اور گئے تو شرمگاہ بھی آدھی سے زیادہ کھل گئی، تو یہ کپڑا درست ہوگا پہننا؟ بولیے نا بھائی، نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک آدمی کپڑا پہنے اس طریقہ سے بدن پر کپڑے کو سخت باندھے جیسے کہ وہ آدمی نہ ہو، پتھر کا ٹکڑا ہو، ہاتھ ہل نہیں رہا ہے، سینے پر ہاتھ جا نہیں رہا ہے، رفع الیدین کر رہا ہے تو جا نہیں رہا ہے، رکوع میں ہاتھ جا نہیں رہا ہے، سجدے میں زمین پر نہیں جا رہا ہے، نہ مجھے استعمال السما، اس طریقے سے کپڑے کو بدن پہ لوٹنا کہ وہ کپڑا نہ ہو اور تمہارا جسم نہ ہو کر کے پتھر بن گیا۔ تو ایک شکل وہ ہوئی، اور دوسری شکل یہ کہ اس طریقہ سے ایک چادر کو پہننا کمر کے اندر یا گردن سے ہی باندھنا، لیکن نیچے کوئی اور پیجامہ نہ ہو، اور اس کو گوٹ لگا کر کے بیٹھنا، پاؤں اٹھا کر کے بیٹھنا، یا پھر یہ ہے کہ ایک سائڈ کا چادر، ایک سائڈ کی چادر کو اٹھا کر کے کندھے پہ ڈال دینا۔ دیکھو جیسے کہا یہاں پر یحتبی الرجل، گوٹ لگا کر کے، اس کو گوٹ مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، ایسے بیٹھنا پاؤں اٹھا کر کے ایک کپڑے میں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک کنارہ اٹھا کر کے اپنے منکب پر کندھے پہ ڈال دینا، تو یہ تو منع ہے پہننے کا ایک اسٹائل۔ دوسرا اسٹائل میں نے بتایا، اور دو طرح کی بیع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیع ملامسہ، چھو دو تو بیع ہو گئی، پھینک دو تو بیع ہو گئی، جو ابھی آپ نے پڑھا۔ ایک حدیث اسی باب میں ہے، بالکل وہی لفظ کے ساتھ ہے، باب و بیع المنابضہ، پھینک کر کے بیع، وہی انس کی روایت جو اوپر لائے، اور یہاں لائے تھے سعید بن عفیر کی روایت، قتیبہ کی روایت، یہاں عبارت بدل دیا، قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، پوری سند ہی بدل گئی، پوری سند بدل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ سے، بیع منابضہ سے منع فرمایا ہے۔ پھر دیکھیے یہی حدیث ملامسہ اور منابضہ سے ایک چوتھی سند لائے، حدثنا عیاش بن الولید، عیاش بن ولید نے بیان کیا، حدثنا عبد الاعلی حدثنا معمر، دیکھ رہے ہیں ایک دم سند پوری کی پوری بدلی ہوئی، عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی سعید، اوپر ابو سعید خدری کی روایت تھی لیکن دوسرے سے تھی، یہاں ابو سعید خدری کی روایت دوسرے سے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو طرح کے پہناوے سے اور دو طرح کی بیع سے، ملامسہ سے اور منابضہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔